ناظرین السلام علیکم یا علی مدد. آپ سبھی کو گراو ایجنسی کی ٹیم کی طرف سے عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. عید غدیر ہر شان اہل بیت کے لیے بہت بڑا دن ہے اور ہر دشمنان اہل بیت کے لیے بہت ہی برا دن ہے. آئیے بات کرتے ہیں جناب مولانا عباس شاہ صاحب سے کہ ان کے کیا عید غدیر کے تاثر ہے. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے میں تمام افراد کو گراف ایجنسی کے ذریعے آج عید اکبر یعنی یوم اعلان ولایت جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ عید اعظم ہے، یہ عید آل محمد ہے، یہ عید اکبر ہے. تمام عیدوں میں سب سے بڑا مرتبہ اس عید کا ہے، اس لیے کہ 18 ذی الحجہ کا روز وہ روز تھا کہ جب پیغمبر اسلام آخری حج سے واپس ہو رہے تھے اور مقام خم میں آپ پر وحی نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ میرے رسول جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا. اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے تمام حاجیوں کو ایک مقام جسے خم کہتے ہیں، جہاں سے 4 رستے مختلف سمتوں میں جاتے ہیں. کچھ لوگ وہیں سے خم کے مقام سے مکے سے مدینے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ یمن چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ افریقہ چلے جاتے ہیں. تو خم کی حیثیت ایک چوراہے جیسی تھی جہاں پر تمام حاجیوں کا مجمع موجود تھا. پیغمبر نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو مجمع آگے چلا گیا تھا اسے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گیا تھا اسے آگے بلایا، وہ کجاووں کا ممبر بنایا، اور ممبر پر جانے کے بعد آپ نے بہت ہی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کے ذریعے سارے مسلمانوں سے اس بات کا اقرار لیا کہ میں نے ایک ایک فرض اور ایک ایک حکم اور ایک ایک عبادت تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. جب سارے صحابہ نے اقرار کر لیا کہ ہاں نبی اللہ آپ نے تمام حقوق اور تمام احکام الہی ہم تک پہنچا دیے ہیں، تو پھر پیغمبر نے ایک اقرار اور لیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے کہا بے شک بلا یا رسول اللہ، آپ پر کا ہم پر وہ حق ہے جو ہمارے ماں باپ تک کا حق نہیں ہے، آپ کو ہم پر حق تصرف ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں. اَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ کہنے کے بعد پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی. یہ روز غدیر ہے، اسی کو یوم غدیر کہتے ہیں. اس دن پیغمبر اسلام نے اللہ کا وہ آخری حکم کہ جس کی قرآن کی آیت کے ذریعے بہت زیادہ تاکید کی گئی تھی وہ حکم پہنچایا. اب جیسے ہی یہ حکم پہنچا ویسے ہی پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں. تو غدیر 2 وجہوں سے سب سے زیادہ قابل احترام ہے. ایک وجہ تو یہ کہ اس دن نبی نے اپنے بعد ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے اپنے ہی جیسے مولا علی کو اللہ کے حکم سے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنایا. اور دوسرے یہ کہ اس دن دین بھی مکمل ہوا ہے. تو وہ مسلمان جو غدیر سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ صاحب یہ تو شیعوں کی عید ہے اور اس دن تو مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، تو اگر سے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہوتا تو غدیر سے دوری سمجھ میں بھی آتی، لیکن اس دن دین مکمل ہوا ہے. اب اگر کوئی غدیر کے دین مکمل ہونے کا علم رکھنے کے باوجود بھی غدیر میں خوشی نہیں مناتا ہے اور غدیر سے پرہیز کرتا ہے تو وہ بے ولایت نہیں مانا جائے گا. چونکہ دین مکمل ہوا ہے وہ بے دین مانا جائے گا، اس لیے کہ دین کی تکمیل کا دن ہے، دین کے مکمل ہونے کا دن ہے. اور پیغمبر اسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کو ہی مولا کہا، اپنے کو ہی مولا کہا، مولا علی کو ہی مولا کہا. اب لفظ مولا کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہوتا، مولا کا مطلب بھائی بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے. تو اس بحث میں مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ مولا کے کیا مطلب ہیں. صرف ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ بخن کا کیا مطلب ہے. جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو تمام اصحاب نے، جس میں سارے خلفاء بھی جن کو بعد میں مسلمانوں نے مانا وہ بھی موجود تھے، سب نے مولا علی سے کہا تھا کہ یا علی بخن لکا ابن ابی طالب، کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. تو اب مولا کے کتنے معنی ہیں اس پہ بحث ہی نہیں ہوگی. بخن کے کتنے معنی ہیں؟ بخن کا صرف ایک معنی ہے مبارکباد. تو اصحاب کرام کا مولا علی کو غدیر کے دن مبارکباد دینا بتا رہا ہے کہ غدیر میں نبی نے ان کو اپنا بھائی نہیں بنایا تھا
लोगों के ऊपर अपना खलीफा बनाया था, वरना मुबारकबाद का मौका उस वक्त नहीं होता जब भाई को ऐलान किया जाए। ये तरक्की थी लोगों की नज़रों में, मौलाए कायनात की, तभी बख्शिन कहा। बहरहाल ये ईद गदीर सबसे बड़ी ईद है। इस दिन दीन मुकम्मल हुआ है, नेमतें तमाम हुई हैं। पैगम्बर इस्लाम ने अपने बाद क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का इंतज़ाम कर दिया है। लिहाजा गदीर एक हिदायत का ज़रिया है, गदीर एक नजात का ज़रिया है। वो तमाम अफराद जिन्होंने कलमा हिदायत और नजात के लिए पढ़ा है, उनको चाहिए कि अगर उन्हें वो हिदायत जो नबी के ज़रिए मिल सकती है, वो हिदायत जो कुरान ने दी है, वो हासिल करना है, तो ईद गदीर को भरपूर तरीक़े से मनाएं और मौला अली को खलीफा बिला फ़स्ल मानें और उनके बाद के आइम्मा मासूमीन की इमामत का यकीन करें और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। आज का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। हम दुआ करते हैं इस ईद गदीर के सदक़े में तमाम अहले बैत के चाहने वालों में जो जिस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह उसको उस परेशानी से नजात दिलाए और आज का दिन सबको मुबारक हो। शुक्रिया।